سسٹر رینا منظور، سینٹ میریز کانوینٹ ساہیوال۔ جب وہ وقت آئے گا تو روح القدس تمہیں سکھائے گا کہ تمہیں کیا کہنا ہے۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق 12 باب 1 تا 12 آیات۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، ابن انسان بھی خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا اقرار کرے گا۔ مگر جو آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا انکار کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن انسان کے خلاف کوئی بات کہے، اس کو معاف کیا جائے گا، مگر جو روح القدس کے حق میں کفر کہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی لوگ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھائے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بہن اور بھائیوں، آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام لی گئی ہے، جس میں مقدس پالوس رسول افسیوں کلیسیا کی تعریف کرتا ہے، ان کے مسیح خداوند پر ایمان رکھنے اور آپس میں کامل محبت رکھنے کی وجہ سے ان کے لیے وہ خدا کے سامنے تعریف کرتا ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے لیے دعا کرتا اور شکر گزاریاں کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول تمام جو مسیح خداوند کے پیروکار ہیں ان کے بلاوے کو انہیں یاد دلاتا ہے اور انہیں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح مسیح خداوند کے پیروکار ہیں، بلائے گئے ہیں اور مخصوص لوگ ہیں جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بلاوے کی وجہ سے ہم خدا کے جلال میں شامل ہیں، کیونکہ تمام قسم کی سیادتیں، حکومتیں، قوتیں اور ریاستیں تمام مسیح خداوند کے لیے ہیں اور سب کچھ اس کے قدموں میں کیا گیا ہے۔ تو اس لیے مسیح ہمارا خداوند وہ سب سے اعلیٰ، افضل، اول اور اوپر ہے، اور اس کے بہت سارے پیروکار اس کلیسیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایمان کو تھامے رکھا، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ترک کر دیا۔ اس وجہ سے مقدس پالوس رسول ان کو ان کے بلاوے کے بارے میں، مسیح خداوند کے پیروکار ہونے کے لیے، گواہ ٹھہرنے کے لیے ان کو وہ یاد دلاتا ہے کہ کس بلاوے سے وہ بلائے گئے ہیں اور کیوں وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بنے ہیں۔ اس لیے اس کے شاگرد بننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے چیلنجز اور تفرقے، اظہار ثانیہ اور مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد مسیح خداوند کے پیروکار بن کے جیا جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس ایمان، مشکلات کی وجہ سے اور تفرقوں، تنگیوں، پریشانیوں اور مصائب کی وجہ سے ایمان کو ترک کر دیتے ہیں، اور مقدس پالوس رسول کلیسیا کو فرماتے ہیں کہ مسیح خداوند کے پیروکار ہونے کے لیے اگر ہم نے اس کے سچے شاگرد بننا ہے تو بہت ساری مصائب اور دکھوں سے ہمیں دوچار ہونا ہوگا، اور پھر اس کے گواہ اور شاگرد بن سکتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی مسیح خداوند کے گواہ بننے، اس کے نام کا اقرار کرنے کے بارے میں ہم ذکر سنتے ہیں کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا تو خدا کے فرشتوں کے سامنے میں ان کا اقرار کروں گا، اور جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا تو میں خدا کے فرشتوں کے سامنے ان کا انکار کروں گا۔ تو مسیح خداوند اس بات کو اپنے شاگردوں کو واضح طور پر سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند کے پیچھے آنا، اس کے گواہ ٹھہرنا، اقرار کرنا کتنا مشکل امر ہے۔ مسیح پر ایمان، اس کے نام سے نبوت، اس کا اقرار
جیسے پطرس رسول نے کیا اور باقی رسولوں نے کیا وہ کتنا مشکل اور کٹھن ہے۔ مسیح خداوند کے سارے رسول یوحنا کے علاوہ شہید ہوئے اپنے ایمان کی وجہ سے اور مسیح خداوند کا اقرار کرنے کی وجہ سے۔ مسیح خداوند ان کو تیار کر رہا ہے کہ میرے بعد مرنا بھی پڑے تو میرے نام کا اقرار ہی کرنا ہے اور انکار نہیں کرنا۔ جس طرح مسیح خداوند خود دکھ اٹھاتے ہیں، مصلوب ہوتے ہیں، ویسے ہی اس کے شاگرد بھی ان کو بھی دکھ اٹھانا ہوں گے، تکالیف سے دوچار ہونا ہوگا، مصائب دیکھنے ہوں گے اور اس طرح اس کے گواہ ٹھہرنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں مسیح خداوند کی قربت، رہنمائی اور سہارے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کا اقرار کر سکیں۔ ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے جس کے حق میں، جس کے لیے نہ کوئی بھی ہم ناحق بات نہ کہیں، کیونکہ وہ ہمارا رہنما ہے، ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، ہمیں راہ دکھاتا ہے اور خدا کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہوئے تمام دکھوں اور مصائب سے قبول کر مسیح خداوند کے شاگرد بنیں اور اس کا اقرار ہر مشکل، تنگی میں، دکھ میں اور ایذا ثانیوں میں بھی کرتے رہیں۔ اور آج کلیسیا سینٹ ٹریزا فاویلا کے یوم یادگار بھی مناتی ہے، جسے کلیسیا کی معلمہ ہونے کا رتبہ ملا۔ یہ مقدسہ اپنی روحانی تجربات، دعائیہ زندگی اور نیکی کے کاموں کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ روحانی کتابوں اور لکھتوں کی وجہ سے بھی مشہور تھی۔ ان کی کتاب انٹیریئر کاسل آپ کی ایسی روحانی کتاب ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا اور وہ اس کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگیاں تبدیل کر سکے اور بہت سے لوگ راہ راست پر آ سکے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے روح کے تجربات کو لکھا ہے کہ کس طرح روح ایک درجے سے دوسرے درجے پر خدا کے قریب ہوتی ہے۔ آئیں ہم بھی اپنی زندگی کو بدلیں اور مسیح خداوند کا اقرار کریں اور تمام مسیح خداوند کے رسولوں کی طرح تمام دکھوں سے گزرتے ہوئے بھی اس کا اقرار کریں اور اس کے مقدسین کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہم بھی جس طرح مقدسہ ٹریزا فاویلا نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی زندگی سے مسیح خداوند کا اقرار کیا، آدمیوں کے سامنے اپنی زندگی سے اس کے جلال کو ظاہر کیا، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں اس کے سچے گواہ بن کر اور اس کے شاگرد بن کر اپنی زندگی گزاریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔